یہاں پر ایک امر کی وضاحت ضروری سمجھی گئی ہے، تو یہ تمام سیرت کی کتب میں اس کو بتایا گیا ہے کہ ذبیح کون تھا، حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اہل کتاب اس پر بضد ہیں کہ حضرت اسحاق ذبیح تھے، اور بعض مسلم علماء نے بھی ان کے اس قول کی تائید کی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ذبیح اللہ ہونے کا شرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی عطا ہوا۔ ان کی سب سے بڑی قوی دلیل تو قرآن کریم ہے۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کا مزدہ دیا تو ان الفاظ میں فرمایا، سورہ صافات کی آیت نمبر 101 ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے مزدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تو اس الفاظ میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 53 ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو مزدہ سنانے آئے ہیں ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل میں صفت حلم غالب تھی اور حضرت اسحاق میں صفت علم۔ اور اس حلم کا بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نوعمر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اپنے خواب سناتے ہیں جن میں ان کے ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے، تو کم سنی کے باوجود نہ پریشان ہوتے ہیں نہ غمزدہ، بلکہ سر پا تسلیم و رضا بن کے عرض کرتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے، یعنی اے میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور قرآن مجید میں سورہ صافات میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا مفصل تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر فرمایا جاتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 112 میں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا زمرہ صالحین میں سے۔ معلوم ہوا یہ نئی بشارت ہے۔ اس سے بیشتر جس بچے کے ذبح کرنے کا ایمان افروز بیان ہوا ہے وہ حضرت اسحاق کے علاوہ کوئی اور دوسرا بیٹا ہے، اور حضرت اسماعیل کے بغیر بھلا وہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس آیت میں غور کیا جائے جس میں حضرت اسحاق کی ولادت کا مزدہ سنایا گیا ہے تو حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ تو یہاں صرف حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ہی نہیں دی جا رہی بلکہ ان کے لڑکے یعقوب کی ولادت کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ ایسا بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس نے باپ بھی بننا ہے، اس کو بچپن میں قربانی کے طور پر ذبح کرنے میں کوئی معقولیت نہیں۔ پہلے بتا دیا کہ جو بچہ ہم تمہیں دیں گے وہ بچپن ہی میں تمہیں داغ مفارقت نہیں دے جائے گا، بلکہ بڑھے گا، جوان ہوگا، اور جوان ہو کر بیاہا جائے گا اور وہ صاحب اولاد بھی ہوگا، اور اس کے بچے کا نام یعقوب ہوگا۔ یہاں تک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس حکم کا مدعا ان دو سے ایک ہوگا۔ ایک یہ کہ جو آپ کو پہلے بشارت دی گئی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باپ بنے گا، یہ غلط ہے، بلکہ اس کو تو جوان ہونے سے پہلے ہی قربانی کے طور پر ذبح کر دیا جائے گا۔ اور یا یہ کہ قربانی کا حکم محض دکھاوا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی شان صمدیت سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی، بلکہ اس علیم و حکیم نے اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیے جس کے تا دیر زندہ رہنے اور بیٹے کے باپ بننے کی بشارت نہیں دی گئی، وہ حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں ہیں۔ اہل کتاب جس ہٹ درمی کے خوگر ہیں ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ قرآن کریم کے ان روشن دلائل کے باوجود اپنی ضد پر اڑے رہیں، لیکن جب ان کو اپنی کتاب اس امر کی تصدیق کر دے کہ ذبیح اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام ہے تو پھر تو انہیں حق کو تسلیم کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔